السلام علیکم۔ ورلڈ وائڈ نیوز میں خوش آمدید۔ نواز شریف کی وطن واپسی۔ نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے طیارے نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، جہاں اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ نے پارٹی قائد کا استقبال کیا۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے موقع پر ان کی قانونی ٹیم اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نواز شریف کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا، جہاں ان کے پاسپورٹ پر پاکستان میں داخلے کی مہر لگائی گئی۔ ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج میں نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم سے مشاورت ہوئی، جس کے بعد انہوں نے قانونی دستاویزات پر دستخط کیے۔ انہوں نے ایون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط کیے۔ ان کا بائیو میٹرک سرٹیفکیٹ بھی لیا گیا۔ نواز شریف کی امیگریشن کے دوران ان کے ساتھ آنے والے مسافر طیارے پر رہے، جبکہ نور ایوان اور ناصر جنجوعہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر طیارے سے اتر گئے۔ اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد سے لاہور کے لیے خصوصی طیارے میں لاہور روانہ ہوئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نواز شریف نے تقریباً 2 گھنٹے قیام کیا۔ بعد ازاں نواز شریف خصوصی پرواز پر لاہور پہنچ گئے، جہاں شہباز شریف سمیت کارکنوں نے ان کا استقبال کیا۔ لاہور ایئرپورٹ سے نواز شریف ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ہیلی کاپٹر کے لیے شاہی قلعے کے پاس دیوان خاص پر ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا۔ نواز شریف نے ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد نماز ادا کی۔ شہباز شریف گاڑی ڈرائیو کر کے نواز شریف کو جلسہ گاہ لائے۔ نواز شریف اسٹیج پر پہنچے تو بھائی شہباز شریف کو گلے لگائے اور دیگر رہنماؤں سے بھی گلے ملے۔ سابق وزیر اعظم نے اسٹیج پر بیٹی مریم کو گلے لگایا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ اس دوران مریم اورنگزیب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نواز شریف اسٹیج پر موجود تمام رہنماؤں سے بھی گلے ملے۔ بھائی شہباز شریف کو بھی روسٹرم پر ساتھ کھڑا کیا۔ کارکنوں نے نعرے لگائے، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مینار پاکستان کی جلسہ گاہ روشنیوں میں نہا گئی۔ اسٹیج پر رہنماؤں اور جلسہ گاہ میں پرجوش کارکنوں اور شہریوں نے مل کر قومی ترانہ پڑھا۔ بعد ازاں مینار پاکستان پر ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرے دل میں انتخاب کی تمنا نہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ڈبل اسپیڈ سے دوڑنا ہوگا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے میرا پیار کا رشتہ قائم و دائم ہے۔ اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا، میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، نہ کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، نہ میں نے کبھی آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دن رات محنت کر کے ملک کے مسائل حل کیے، میرے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف کیسز بنائے گئے، ہم نے لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی، ختم کی۔ 2013 میں 18 گھنٹے آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی۔ بجلی میں نے مہنگی نہیں کی بلکہ سستی کی۔ میری والدہ اور بیگم میری سیاست کی نظر ہو گئیں۔ سابق وزیر اعظم مرحومہ والدہ اوریلیا کے حوالے سے نواز شریف کا کہنا تھا کہ کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان بھلا نہیں سکتا، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، جو پیارے آپ سے جدا ہو جائیں وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ میری والدہ اور میری بیگم سیاست کی نظر ہو گئیں۔ میری بیگم کلثوم فوت ہوئیں تو مجھے قید خانے میں خبر ملی۔ انہوں نے بتایا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ سے کہا میری لندن میں میرے بیٹے سے بات کروا دو، اس نے میری بات نہیں کرائی، اس نے کہا ہمیں اجازت نہیں۔ میں اس کے کمرے سے اٹھ کر دوبارہ اپنے سیل میں چلا گیا اور سوچتا رہا بات کرانا اس کے لیے اتنا مشکل تھا۔ پھر 2.5 گھنٹے بعد مجھے خبر دی گئی کہ آپ کی بیگم کلثوم اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مریم والدہ کے انتقال کا سن کر بے ہوش ہو گئی۔ سچا پاکستانی ہوں، ملک کی محبت میرے سینے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پیدا ہوا ہوں، پاکستان کی محبت میرے دل میں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں میں۔ مجھے $5 ارب کی پیشکش تھی، وزارت خارجہ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ پچھلی حکومت کے لوگ $1 ارب کی بھیک مانگ رہے تھے۔ دنیا کا طاقتور صدر مجھے کہہ رہا تھا دھماکے نہ کرنا، لیکن ہم نے دھماکے کیے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا وہ امریکی صدر کے خلاف بول سکتا تھا؟ انہوں نے مزید کہا کہ میرے دور میں روٹی 4 روپے کی تھی، آج 20 روپے کی ہے، اس لیے مجھے نکالا، اس لیے میری چھٹی کرائی، اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس لیے وزارت عظمیٰ سے نکالا۔ میرے دور میں پیٹرول 60 روپے لیٹر تھا، میرے دور میں ڈالر 104 روپے کا تھا۔ 1990 میں جو کام ہم نے شروع کیے تھے اگر جاری رہتے تو آج ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ اپنا علاج کرا سکتا، آج ادھار لے کر بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں چینی 50 روپے کلو تھی، ہمارے دور میں دھرنے ہو رہے تھے، لیکن ہم اپنا کام کرتے جا رہے تھے۔ اسکردو موٹر وے اور لواری ٹنل بھی ہم نے بنائی، ملتان سے سکھر موٹر وے ہم نے بنائی۔ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں۔ نواز شریف سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ زخم اتنے لگے ہیں کہ انہیں بھرتے بھرتے وقت لگے گا۔ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں، میری تمنا ہے میری قوم خوشحال ہو، میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کو پھر جنت بنائیں گے۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو ہماری اخلاقیات سے پوچھو، ریاست کے ستونوں کو آئین کے مطابق مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، مل کر کام کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ 4 سال بعد بھی میرا جوش و جذبہ مانند نہیں پڑا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کس طرح کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔
ڈبل اسپیڈ کے ساتھ دوڑنا ہوگا اور کس طرح ہاتھوں میں پکڑا کشکول توڑنا ہوگا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے اور دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر اور طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک اکنامک کوریڈور ہوتا، بھارت بھی اس کوریڈور کو راہ دیتا، مشرقی اور مغربی پاکستان مل کر ترقی کرتے۔ لیکن ہم نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے رہنے والے کون لوگ؟ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا یہ تو پٹسن اگاتے ہیں اور ہم پر بوجھ ہیں، ہم نے اس بوجھ کو اتار کر زمین پر مارا، دیکھ لیں مشرقی پاکستان ترقی میں ہم سے آگے نکل گیا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے، یہ ہمیں منظور نہیں، یہ پاکستانی قوم کو منظور نہیں ہے، ہم نے اس صورتحال سے باہر میرے دل میں رتی برابر بھی بدلے اور انتقام کی خواہش نہیں۔ لیگی قائد نے کہا کہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکے، میں نے آج بڑے صبر سے کام لیا، ایسی کوئی بات نہیں کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سابق وزیر اعظم نے فلسطین کا پرچم لہرایا اور کہا کہ فلسطین پر ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اللہ فلسطین کی مدد کرے، دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں فلسطین کا حل نکالو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، راستہ کٹھن ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، برآمدات بڑھانا ہے، زراعت کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے، ہم نے پاکستان کو IT پاور بنانا ہے، ہم نے پہلے بھی کیا ہے اب بھی کر کے دکھائیں گے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے لیکن میں اس وقت پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بغل میں چھری منہ میں رام رام یہ مجھے نہیں آتا، اللہ سے لو لگا کر آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا، ندامت کا ایک آنسو سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ نواز شریف نے آج اپنی تقریر میں شعر بھی پڑھے، انہوں نے مرزا غالب کا شعر سنایا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں، ہم تھے از طوفان کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ افتخار عارف کا شعر بھی پڑھا، مٹی کی محبت میں ہمیں آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ آج شاید میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، مریم نواز۔ سابق وزیر اعظم اور اپنے والد کی وطن واپسی پر سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ میری زندگی کا شاید آج سب سے بڑا دن ہے، میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں، جتنے دکھ اور تکالیف نواز شریف نے پچھلے 24 سالوں میں سہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو، اور ان کے کچھ زخم ایسے بھی ہیں جو کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے عروج بھی نواز شریف نے دیکھے وہ بھی شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئے ہوں۔ پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے طیارہ امید پاکستان 1 گھنٹہ 34 منٹ تاخیر سے 11:04 پر دبئی ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم کا طیارہ FZ-4525 بندر عباس کے راستے ایران سے ہوتا ہوا پنجگور کے قریب پاکستان کی حدود میں داخل ہوا۔ اسلام آباد کے ایئر ریڈار میں داخل ہونے پر ٹریفک کنٹرول نے نواز شریف کے طیارے کو خوش آمدید کہا اور طیارے کو وفاقی دارالحکومت میں لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دیا۔ میاں نواز شریف کے ہمراہ 148 مسافر خصوصی پرواز میں پاکستان آئے، جبکہ لیگی رہنما عرفان صدیقی، ناصر جنجوعہ اور ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نواز شریف جی آیا نو۔ نواز شریف کا طیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی ان کے چھوٹے بھائی اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے قائد کو پنجابی میں خوش آمدید کہا۔ شہباز شریف نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر نواز شریف جی آیا نو لکھا۔ نواز شریف کی دبئی ایئرپورٹ پر گفتگو۔ دبئی ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ آج 4 سال کے بعد پاکستان جا رہا ہوں، بہت ہی اچھا ہوتا کہ آج 2017 کے مقابلے میں حالات بہتر ہوتے، مگر دکھ کی بات ہے کہ ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ پاکستان میں اضطراب والے حالات ہیں جو پریشان کن ہیں، اور حالات ہم نے بگاڑے بھی خود ہی ہیں، اب ٹھیک بھی خود ہی کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک IMF کو بھی خدا حافظ کہہ چکا تھا اب مسائل کا شکار ہے۔ وہ پاکستان جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، علاج کی سہولت موجود تھی، کیا وہ پاکستان آج نظر آتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو خود ہونا ہے، کسی نے نہیں کرنا۔ آج ملک پیچھے چلا گیا ہے، ملک میں روٹی سستی تھی اور غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا تھا، علاج کی مفت سہولیات میسر تھیں، بتائیں وہ پاکستان آج نظر آتا ہے؟ نواز شریف کی شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اس سے قبل نواز شریف سے فون پر گفتگو کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وطن روانگی سے قبل دبئی میں مصروف دن گزارا۔ ذرا کے مطابق جمعے کے روز دبئی حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت سے نواز شریف نے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ پہنچے۔ جب مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف رائے ونڈ میں اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہنچے تو نواز شریف کے استقبال کے لیے لیگی کارکن بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ کارکنوں کی جانب سے آتش بازی بھی کی گئی۔ سابق وزیر اعظم کی آمد پر صدقے کا بکرا بھی جاتی عمرہ پہنچا دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جاتی عمرہ پہنچنے کے بعد گھر جانے سے پہلے آبائی قبرستان گئے۔ نواز شریف نے آبائی قبرستان پہنچ کر اپنی والدہ، والد اور بھائی عباس شریف کی قبروں پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ نواز شریف نے اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی قبر پر بھی پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، جبکہ انہوں نے خاندان کے دیگر مرحومین کی قبروں پر بھی فاتحہ خوانی کی۔
आबाई कब्रिस्तान पहुंचने के वक्त मरियम नवाज और दीगर एहले खाना भी उनके हमरा मौजूद थे। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel.